بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear students, I hope you all are fine. Today's date is 2nd May 2020 and the day is Saturday. So student, today is our 5th lecture of Pakistan Studies. So students, open your books. یونٹ نمبر 3 زمین اور ماحول۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسانی زندگی پر آب و ہوا کے اثرات، گلیشیئرز اور دریاؤں کا نظام۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آج کے موضوع کے جو تدریسی مقاصد ہیں، آپ آج آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثرات اس کے بارے میں جانیں گے اور پاکستان کی گلیشیئرز اور دریاؤں کے نظام کے بارے میں جانیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس موضوع کے حوالے سے آپ کو ایک سرگرمی دی جا رہی ہے۔ وہ سرگرمی ہے اپنے علاقے کی آب و ہوا کے بارے میں لکھیں کہ آپ کے علاقے کی آب و ہوا کیسی ہے۔ پاکستان کے دریاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ پیج نمبر 67 اوپن کریں۔ انسانی زندگی پر آب و ہوا کے اثرات۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کسی مقام یا علاقے کی تمام انسانی سرگرمیوں پر اپنا اثر رکھتی ہے۔ کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، تجارتی غرض کی تمام سرگرمیوں کا انحصار کافی حد تک آب و ہوا پر ہے۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم میدانی علاقے کی آب و ہوا کو پڑھتے ہیں۔ میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی موسم گرما اور موسم سرما کی جو آب و ہوا ہے گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد ہوتی ہے۔ یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی سبزیوں، پھلوں، فصلوں کے لیے بہت موزوں ہے۔ میدانی علاقے دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا بہت زرخیز ہیں، یعنی کہ یہاں پر کاشتکاری بہت زیادہ اچھے سے ہو سکتی ہے، اور اس علاقے کی ترقی کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے۔ یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ ان کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے، اور میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو دریاؤں اور زیر زمین پانی کی آبپاشی کے نظام کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی بھی انہی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہے ہمارے پاس پاکستان کے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقے، وہاں کی آب و ہوا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں۔ جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں، درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرد ترین یعنی کہ نقطہ انجماد 0 درجے سے گر جاتا ہے، یعنی کہ 0 وہاں کا درجہ حرارت ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے ان علاقوں میں، اس لیے یہاں کے لوگوں کی سرگرمیاں سردیوں میں محدود ہو جاتی ہیں، اور لوگ اپنی اشیاء کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری بہت زیادہ اہم ہے، یعنی کہ گھر میں بیٹھ کر وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے مویشیوں کو پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں، کیونکہ برف باری کی وجہ سے چراگاہیں استعمال نہیں ہو سکتی، یعنی کہ وہاں پر مویشیوں کے لیے کوئی بھی چارہ کا انتظام نہیں ہوتا، اور موسم گرما میں یہی علاقے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ برف پگھلنے سے ندی نالے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ موسم گرما میں کاشتکاری لوگوں کا اہم پیشہ ہے، اور یہاں پر مختلف قسم کے پھل بھی پائے جاتے ہیں، اور پہاڑی علاقے میدانی علاقوں کی نسبت کم گنجان آباد ہیں، یعنی کہ یہاں پر آبادی کم ہے۔ یہاں کے لوگ بہت محنتی اور جفاکش ہیں۔ ان علاقوں کی آب و ہوا بہت ہی زیادہ اچھی اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے سیاحت کو بھی بہت فروغ ملتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے صحرائی علاقوں کی آب و ہوا۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صحرائی ہمارے ریگستانی علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ریت ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی گرم اور بہت خشک ہوتے ہیں۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں یہاں پہ بہت فرق ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے، گرد آلود آندیاں چلتی ہیں۔ پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی علاقہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیات رکھتا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں وہاں زندگی قدرے بہتر ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان لوگوں کا سب سے اہم ذریعہ معاش ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان۔ اسٹوڈنٹس، یہاں کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بعض مقامات پر برف باری ہوتی ہے، اور کئی مقامات ایسے ہیں جو بالکل نارمل وہاں کا
ٹمپریچر ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے۔ موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کے ذخائر کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ موسم گرما میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالے موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیاں کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے، کہ جہاں پر پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی وہاں پر زمین دوز نالیاں بنائی گئی ہیں تاکہ پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں، جن سے پانی بخارات بن کر اٹھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ دار و مدار بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے۔ یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل پر کی دستیابی پر ہے۔ اگلا ہمارا موضوع ہے گلیشیئرز اور دریاؤں کا نظام۔ اسٹوڈنٹس، گلیشیئرز کیا ہوتے ہیں؟ گلیشیئرز وہ برفیلے پہاڑ ہوتے ہیں جن پر سارا سال برف پڑتی رہتی ہے، اور برف کی وجہ سے یہ سارا سال پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ یہاں کا درجہ حرارت کم رہتا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر برف باری ہوتی ہے۔ ہمارے پہاڑوں پر کثرت سے ہونے والی برف باری کی بدولت بڑے بڑے گلیشیئرز جنم لیتے ہیں، کہ بڑے بڑے گلیشیئرز بنتے ہیں جو موسم گرما میں آہستہ آہستہ پگھل کر سارا سال ہمارے دریاؤں ندی نالوں کو رواں دواں رکھتے ہیں، جس سے ہماری آبادی، زراعت، صنعت کو پانی فراہم ہوتا ہے۔ ہمارا طویل اور منفرد نظام آبپاشی انہی گلیشیئرز کی مرہون منت ہے۔ جو ہمارے مشہور گلیشیئرز ہیں ان میں سیاچن، بولتورو، بیافو، ہسپر، ریمو، بتورا اور پاکستان میں چند بڑے گلیشیئرز ہیں۔ دریاؤں کا نظام۔ پاکستان میں پائے جانے والے گلیشیئرز موسم گرما میں درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سے نکلنے والا تازہ پانی چشموں اور نالوں کی صورت میں دریاؤں میں آ کر گرتا ہے۔ گلیشیئرز کی حرکت کی وجہ سے پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں تازہ پانی کی جھیلیں بھی بن گئی ہیں، جو کہ مقامی لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ پاکستان کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سراب کرتے ہیں۔ دریائے سندھ کے چین کی سرحد کے قریب شمالی پہاڑوں سے نکلتا ہے اور مقبوضہ کشمیر سے ہوتا ہوا اسکردو کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنے نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے صوبے میں 5 دریا موجود ہیں، جن کو ہم پنج آب کہتے ہیں، کہ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے پنجاب میں۔ جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس کا جو دریا ہے وہ سندھ کے دریا کے ساتھ آ کر ملتا ہے۔ اس کے بعد صوبہ سندھ میں ٹھٹا کے مقام پر بحیرہ ارم میں جا کر گرتا ہے۔ راستے میں کئی چھوٹے بڑے دریا اس میں گرتے ہیں۔ یہ دریا دریائے سندھ کے معاون دریا کہلاتے ہیں۔ آپ کو پہلے بتایا کہ پنجاب کے دریا جن میں دریائے جہلم، دریائے چناب، راوی، ستلج شامل ہیں۔ اسی طرح دریائے سندھ کے مغربی دریا ہیں دریائے پنجکوڑا، سوات، کابل، کرم اور ٹوچی وغیرہ شامل ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ آج کا موضوع سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی ڈائری ہے، سبق نمبر 3 زمین اور ماحول، صفحہ نمبر 67 آب و ہوا کے اثرات سے لے کے صفحہ نمبر 70 یعنی کہ دریاؤں کا نظام مکمل یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے باب 2 میں پاکستان کا قیام تفصیلی سوال نمبر 5 یاد کرنا ہے، اور 7 یاد کر کے آپ نے اچھے رجسٹر پر لکھنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، لیٹس پرے دعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔